اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 173۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دیا اور اس رزق کو کھانے کے بعد اس رازق کے شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا، اور یہ بات یاد دلائی کہ جب رزق وہ دیتا ہے، شکر کا حقدار وہ ہے، اگر تم اسی کو اپنا معبود مانتے ہو تو پھر تمہیں اس رزق میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں بنانا چاہیے۔ اور دراصل ان آیتوں میں رد ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے رزق میں اللہ کے ساتھ شرک کے لیے مختلف طریقے رائج کیے تھے۔ سورۃ انعام میں تفصیل سے ان رسومات کا ذکر ہے جو اہل جاہلیت نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے غیر اللہ کے حصے رکھے تھے۔ سائبہ، بحیرہ، وسیلہ، حام، یہ مختلف نام تھے، اور مختلف قسم کے جانوروں پر انہوں نے یہ نام رکھے تھے۔ وہ اپنے باطل معبودوں کے نام پر اپنے جانوروں کو آزاد چھوڑتے تھے، گوشت ان کا نہیں کھایا جاتا تھا، ان پر سواری نہیں کی جاتی تھی، ان کو اپنی چراگاہ سے روکا نہیں جاتا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے بزرگوں کے نام، معبودوں کے نام آزاد چھوڑ دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو حرام اور حلال کے اندر تمیز کرنے کا، حلال کے استعمال اور ان کو حلال سمجھنے کا حکم دیا، اور جو حرام ہے ان سے بچنے کا حکم دیا۔ تو اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما، کھاؤ پاکیزہ ان میں سے، رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ طیبات دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو وہ چیزیں جن کا پاک ہونا انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ یہ چیز پاک ہے اور یہ ناپاک ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن کا پاک اور ناپاک ہونا ناک کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ بدبودار ہے اور یہ پاک ہے، صاف ہے۔ اسی طرح زبان سے، ذائقے سے بھی پتہ چلتا ہے۔ گوشت ہے، مثلا حلال جانور کا گوشت ہے، لیکن پڑے آپ نے جب اٹھایا تو اس کی بدبو آپ نے محسوس کر لی، تو آپ اپنے ناک کے ذریعے پہچان سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ گندا ہے، کھانے کا قابل نہیں ہے۔ زبان سے آپ نے چیک کر لیا، اس کا ذائقہ چینج ہو گیا ہے، آپ سمجھ گئے کہ یہ اب کھانے کا قابل نہیں رہا۔ اس سے یقیناً انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ اس طرح باسی کھانے، خراب کھانے اگر انسان کھاتا ہے تو اس کے جسم کو نقصان ہوتا ہے، بیماریاں پڑ جاتی ہیں انسان کو۔ لیکن اس سے زیادہ نقصان وہ اس چیز سے ہوتا ہے کہ انسان اپنے آنکھوں سے، اپنے زبان سے، اپنے ناک سے اس کا خراب ہونا نہیں جانتا، لیکن اللہ کی شریعت نے اس کو خراب کہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگ بظاہر سمجھتے ہیں، اب خون ہے مثلا، خون میں بظاہر ذائقے میں کوئی مزہ خراب نہیں ہے، اسی طرح اور بھی اس کے اندر کوئی خرابی نظر نہیں آتی ہوگی، لیکن شریعت نے جب حرام کر دیا، سور کا گوشت ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اس میں بظاہر شاید آپ کو کوئی چیز محسوس نہ ہو، لیکن شریعت نے جب بتا دیا کہ یہ کیا ہے، گندا ہے، ناپاک ہے، تو ہر گندگی جو ہے وہ صرف آنکھوں سے، زبان سے اور ناک سے پہچانی نہیں جاتی۔ کچھ گندگیوں کے پہچان کے لیے شریعت نے ہمیں احکام بتلائے ہیں۔
بظاہر وہ چیز بڑی خوبصورت ہو، بڑی اچھی ہو، بڑے لذیذ و ذائقہ دار ہو، لیکن جب شریعت نے اس سے منع کیا تو وہ کیا ہے؟ وہ شرعی لحاظ سے ناپاک ہے، وہ شرعی لحاظ سے گندی چیز ہے، اس کے استعمال میں بہت سارے نقصانات ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتے۔ اس لیے کچھ چیزیں جو ہمیں بظاہر نقصان دہ نظر نہیں آتی، بظاہر ان کے اندر کوئی خرابی ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر ایک آپ کی بعثت کا مقصد یہ ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ نبی آ کر ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، فائدہ مند چیزیں حلال کریں گے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث گندی چیزیں ہیں وہ ان کے اوپر حرام کریں گے۔ تو اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنا، جو جاہلیت کے زمانے میں لوگوں نے اپنے اوپر حرام کر دی تھی۔ بنی اسرائیل نے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو حلال کریں گے جو پاک ہے، فائدہ مند ہے، اور جو ناپاک ہے، گندی چیزیں ہیں، حرام ہے، ان کی حرمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے۔ تو اس اگلے آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا اعلان کیا ہے، فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، انما بے شک اللہ نے تو حرام کر دیا ہے، علیکم تم پر، المیتۃ صرف مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اور وہ اہل جس پر پکارا جائے، اہل جو پکارا جائے بھی اس پر، یعنی نام لیا جائے، نام بلند کیا جائے۔ احلال اصل میں کہتے ہیں آواز بلند کرنے کو، اس لیے احرام کو بھی احلال کہتے ہیں، احرام باندھنے کو۔ اس میں حاجی یا عمرہ کرنے والا لبیک عمرتن، لبیک حجن، لبیک اللہم عمرتن و حجن، یہ الفاظ بلند آواز سے کہتا ہے تو اس کو احلال کہتے ہیں۔ چاند دیکھنے کو بھی احلال کہا جاتا ہے، اس لیے کہ چاند دیکھتا ہے تو لوگوں کو کہتا ہے آؤ چاند نظر آیا، لوگوں کو آواز بلند کر کے کہتا ہے۔ تو جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ کہنا، بسم اللہ، اللہ اکبر کہنا، یہ بھی احلال ہے۔ اور اگر کسی اور کا نام لیا جائے، کسی اور کے نام کے ساتھ آواز بلند کی جائے، اس کو بھی احلال کہتے ہیں۔ تو وما اہل بہ، جس پر آواز بلند کی جائے، لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے، ذبح کرتے وقت فلاں بزرگ کے نام، فلاں فرشتے کے نام، فلاں جنی کے نام، فلاں پیغمبر کے نام، یہ بزرگوں کے نام، کسی بت کے نام، یہ جو نام پکار کر کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، فرمایا یہ بھی حرام ہے۔ اب 4 چیزوں کا یہاں پر ذکر ہے، اور ذکر انما کے ساتھ کیا۔ انما کو کہتے ہیں کلمہ حصر۔ حصر کا مطلب یہ ہے کہ بس یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ ان الفاظ سے زیادہ واضح الفاظ سورۃ المائدہ میں ہے، وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا اجد، میں نہیں پاتا، فیما اوحی، اس چیز میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، محرمن، حرام کی ہوئی چیز، علی طاعم، کسی کھانے والے پر، یطعمہ، جو اسے کھاتا ہے۔ سورۃ المائدہ کی 3 نمبر آیت میں ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی میں کسی چیز کو حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے، یطعمہ، جو اسے کھاتا ہے، الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت ہو، او دم مسفوحا، یا بہایا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت، اور اس کے بعد او فسقا، یا کوئی گناہ کا، نافرمانی کا کام ہو، اہل بہ لغیر اللہ، جس پر اہل لغیر اللہ بہ، جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ مطلب وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حصر کے ساتھ، اور وہاں پر بڑی واضح الفاظ میں اللہ نے فرمایا کہ لا اجد فیما اوحی الی، آپ کہہ دیں کہ مجھے جو وحی نازل ہوئی ہے اس میں کسی چیز کو میں حرام نہیں پاتا۔ اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ کیا حرام کردہ صرف یہی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ مشرکین کے ان نظریات اور ان رسومات کا رد ہے ان آیتوں میں۔ وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر دی تھی اپنی طرف سے، جن کو اللہ نے حرام نہیں کہا تھا۔ سورۃ انعام میں پھر اس کی مزید وضاحت موجود ہے، جس میں رب العالمین نے فرمایا کہ
قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، آپ کہہ دیجئے کہ جو زینت اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کر دی ہے، یا جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، اس کو کس نے اپنے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حرام کر دیا ہے؟ یعنی اللہ نے تو نہیں حرام کیا۔ تو مطلب یہ ہے، بلکہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثمانیۃ ازواج، 8 قسمیں ہیں، 8 جوڑیں نر اور مادہ، من الابل اثنین ومن البقر اثنین ومن المعز اثنین۔ اللہ رب العالمین نے گایوں میں سے بیل گائیں، اونٹ اونٹنی، اسی طرح بیڑ دمبا وغیرہ بکریاں وغیرہ، ان میں سے چاروں کی الگ الگ قسمیں، اور بیڑ کیا نام ہے اونٹ اور اونٹنی، گائیں اور بیل، یہ 8 قسمیں اللہ نے گنی ہے، اور فرمایا کہ ان میں سے آپ بتائیں کہ کیا اللہ نے ان 8 چیزوں میں سے جو نر ہے ان کو حرام کر دیا ہے، یا جو مادہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کر دیا ہے؟ بلکہ فرمایا جو ان کے پیٹ میں ہے، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یہ جو مادہ کے پیٹ میں جو جنین ہے، ابھی زمین پیدا نہیں ہوا وہ بچہ، اس کو کس نے حرام کر دیا ہے؟ یعنی مطلب یہ کہ اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا۔ تو یہاں پر انما کا مطلب پھر یہ ہے کہ یہ جو حلال جانور ہیں، اونٹ، گائیں، اسی طرح بکریاں، بیڑ وغیرہ، ان چیزوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کہا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ یہ اونٹ ہے، اگر اس کے پشت سے 10 نر اونٹ پیدا ہو جائے تو اب اس کو لوگ کہتے ہیں حام، کہتے ہیں اس پر سواری نہیں کی جائے گی، اب یہ آزاد ہے۔ اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، کوئی بھی اپنی زمین سے، اپنے چارے سے اس کو، اپنے چراگاہ سے اس کو روکتا نہیں تھا، کہتے یہ فلاں بزرگ کے نام پر ہے۔ جیسے حرم میں اللہ تعالیٰ کے خاص، اللہ تعالیٰ کے نام پر جو بیچے جانے والے جانور ہیں ان کا احترام ہوتا ہے، لوگ ان کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے نام پر بیچے جانے والے جانوروں سے زیادہ احترام کرتے تھے۔ ان پر کوئی سواری نہیں کرتا تھا، ان کے گوشت کو کوئی نہیں کھاتا تھا، ان سے دودھ اگر لیا جاتا تو وہ استعمال نہیں کیا جاتا تھا کہ جی یہ آزاد ہے۔ اسی طرح اور بھی مختلف قسم کے اناج میں بھی ان کی طرف سے مختلف چیزوں کو انہوں نے بنایا تھا کہ یہ جی فلاں بزرگ کا حصہ ہے، یہ ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان چیزوں کو حرام نہیں کیا، اللہ نے جو حرام کیا وہ تو یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری جو حرام چیزیں وہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی حرام نہیں ہے، نہیں، اس کے علاوہ بھی حرام چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کا ذکر کیا ہے پورے قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر، جن جن چیزوں کا ذکر ہے حرمت کے ساتھ وہ مراد ہے، وہ حرام ہے۔ ان میں سے جیسے گدھا ہے، گھریلو گدھا، اس کی حرمت قرآن میں نہیں ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر اس کے حرمت کا اعلان کیا۔ صحابہ کرام نے ذبح کر کے اس کا گوشت پکانا شروع کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ ہنڈیوں میں کیا ابل رہا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ گدھوں کا گوشت ہے۔ آپ نے فرمایا یہ انڈیل دو، اور پھر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے گدھے کا گوشت، گھریلو گدھے کا گوشت حرام کر دیا ہے۔ گھریلو گدھے سے مراد یہ ہے یہ جو عام گدھے ہیں، ایک تو جو وحشی گدھے ہیں جن کو وحشی گدھا کہا جاتا ہے، زیبرا، وہ حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے، ان کو جو ہے نا وہ گھریلو گدھا نہیں کہتے۔ اور یہ جو عام گدھے پائے جاتے ہیں یہ گھریلو گدھے کہلاتے ہیں، ان کو حمر الاہلیہ بھی کہتے ہیں، حمر الانسیہ بھی کہتے ہیں۔ تو ان کی حرمت کا اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے کیا ہے۔ لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو ان 4 چیزوں میں نہیں، یہ حلال ہے، نہیں، صرف اس قرآن کریم کو کوئی انسان پڑھے گا اور کہتا ہے بس یہی کافی ہے، حدیث کو نہیں مانتا، تو پھر اس کے ہاں یہ گنجائش بنتی ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ گدھا بھی اس میں ذکر نہیں ہے، لیکن حدیث کو مانے بغیر کوئی انسان مسلمان رہ نہیں سکتا، وہ حلال اور حرام کی تمیز کر نہیں سکتا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو نہ مانے۔ تو گدھے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح بعض دیگر چیزوں کا ذکر آیا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جو پنجہ گاڑ کے، پنجے کے ذریعے شکار کرنے والا جو جانور ہے، جیسے درندہ ہے یا کوئی پرندہ ہے، پرندوں میں سے خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پنجے کے ساتھ پکڑ کر کسی چیز کو چیرتا ہے، کسی چیز کو کھاتا ہے، وہ حرام ہے۔ اب اس میں سے چیل ہے، شاہین ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہ حرام ہے۔ اور درندوں میں سے فرمایا جو داڑھ والی چیزیں ہیں، داڑھ یعنی کسی چیز کو چیرتا اور پاڑتا ہے، اور خاص کر داڑھ سے مراد انسان کے بھی جو سائڈوں پر دانت ہیں، جو 4 دانت ہوتے ہیں،
اوپر نیچے تیز نوک والے دانت، ان کو کہتے ہیں اذناب۔ تو ان کے ذریعے جو چیز شکار کی جاتی ہے اور جو اس کے ذریعے کھاتا ہے وہ بھی حرام جانور ہے۔ تو ان جانوروں کے حرمت کا ذکر حدیث کے اندر موجود ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ باقی ان کے علاوہ جن چیزوں کے حرمت کا ذکر نہیں ہے وہ سب حلال ہیں، جیسے بھینس ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بھینس کی حرمت کا قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ۔ قرآن میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں نے وحی اتاری ہے اس میں کوئی چیز حرام نہیں ہے سوائے ان چیزوں کے، اور ان کے علاوہ جو احادیث میں موجود ہے کسی چیز کی حرمت کا ذکر، قرآن میں موجود ہے کسی چیز کی حرمت کا ذکر، وہ حرام ہے۔ اور ان کے علاوہ باقی جن چیزوں کا ذکر نہیں ہے قرآن سنت میں حرام ہونے کے اعتبار سے، یا یہ ہے کہ وہ کسی عام قاعدے کے تحت نہیں آتے۔ عام قاعدے کے تحت سے مراد یہ ہے، مثال کے طور پر اب منشیات ہیں، نشہ آور چیزیں، یہاں پر ان 4 چیزوں میں وہ شامل نہیں ہے لیکن وہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ ان کی حرمت کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ تو جو بھی نشہ آور چیزیں ہیں وہ بھی حرام ہے۔ وہ یہ نہ کہے کہ بس حرام تو یہ 4 چیزیں ہیں، نشہ آور چیزوں کا ذکر یہاں کہاں ہے؟ یہاں پر تو نہیں ہے لیکن قرآن اور سنت میں ان کی حرمت کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر جو حصر کا صیغہ آیا ہے کہ بس یہی چیزیں حرام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشرکین نے حرام قرار دے دی تھی ان چیزوں میں سے بس یہ حرام ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ تو اس میں ان کے قول کا رد ہے، ان کی بات کی نفی ہے۔ جیسے عام طور پر آپ کسی کو کسی خاص مناسبت سے کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تو آپ کو صرف یہی کہا تھا، آپ نے اور بھی کچھ کہا ہوگا لیکن کسی خاص مناسبت سے آپ نے کوئی خاص باتیں کی ہوگی تو آپ ان باتوں کو مراد لیتے ہوں گے، اس لیے آپ کہتے ہیں میں نے صرف یہی کہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی اس کے علاوہ۔ تو یہاں پر بھی اس کو کہتے ہیں حصر اضافی، یعنی خاص ان چیزوں کے اضافت سے، مناسبت سے جن چیزوں کو مشرکین مکہ نے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، اللہ نے فرمایا وہ تو نہیں حرام، میں نے تو یہ چیزیں حرام کر دی۔ انما یقیناً حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے تو صرف حرام کر دی تم پر المیتۃ، مردار اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کو ذبح کیے بغیر وہ خود مر جائے۔ اب سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر تفصیل سے کیا ہے، جن میں سے پہاڑ سے گر کر مر جائے، کسی جانور کے سنگ لگنے سے مر جائے، چوٹ لگنے سے مر جائے، اسی طرح چوٹ لگنے سے وہ مر جائے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ حرام چیزیں ہیں۔ اسی طرح کہ جانور درندہ اس کو قتل کر دے، مار دے، تو وہ حرام ہے۔ یا کسی بیماری سے مر جائے، مطلب جس کو ذبح نہ کیا جائے۔ اور یہاں پر ایک بات اصل یہ ہے جو فقہا نے استنباط کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جانور کے اندر جو خون ہے، بہنے والا خون، یہ اصل ناپاک ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ جانور اگر مرتے وقت اس کے حلق کے رگوں کے اوپر چھری چلائی جائے اور اس خون کو نکالا جائے، جب وہ سانس لے رہا ہوتا ہے اس ٹائم اس خون کو باہر کر دیا جائے تو وہ حلال ہے۔ اور اگر وہ خون اندر رہ جائے، اس وقت جب اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے، اس کے اندر سانس چل رہا ہوتا ہے، اس ٹائم وہ خون نہ نکلے تو وہ حرام ہے، اور اگر وہ خون نکالا جائے تو وہ حلال ہے۔ اس لیے ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں اس ٹائم ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا خون باہر کر دیا جائے۔ تو کچھ کسائی جو ہے، خاص کر قربانیوں کے دنوں میں، وہ جلد بازی کی وجہ سے اور آگے مزید جو ہے وہ قربانیوں کو نمٹانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، شہرک فوراً کاٹ دیتے ہیں تاکہ خون اندر رہ جائے، جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے، اس کی سانس جلدی نکل جائے، تو اس صورت میں وہ خون اندر رہ جاتا ہے جو نکلنا چاہیے، وہ نکلنے نہیں دیتے۔ یا پریشر لگا کے اس کا خون اندر گوشت کے اندر پھیلا دیتے ہیں، یا رگوں کے اندر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس کا وزن زیادہ ہو جائے۔ تو اس طرح یہ جانور جو ہے اس کے اندر حرام خون شامل ہو جاتا ہے، اس کا گوشت جو ہے وہ اتنا پاک نہیں ہوتا، مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس لیے جانور کو ذبح کرتے وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا جو بہنے والا خون ہے تاکہ وہ مکمل نکلے تو وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ تو مردار جانور سے مراد وہ جانور ہے جو اپنی موت مرے، جس کو ذبح نہ کیا جائے۔ والدم، اور خون میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کے خون مستثنیٰ کیے ہیں، اور مردار میں سے بھی 2 مردار مستثنیٰ کیے ہیں۔ ایک آپ نے فرمایا احلت لنا میتتان و دمان، 2 مردار ہمارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، السمک والجراد۔ ایک مچھلی ہے، مچھلی کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، مچھلی اگر خود مر جائے، آپ نے زندہ پکڑ لی اور مار دی تب بھی جائز ہے، آپ کو مری ہوئی مل گئی تب بھی وہ کھانا جائز ہے۔
کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو سمک کی طافی ہے، جو تیرتی ہوئی آ رہی ہے مچھلی پانی کے اوپر، یا جس کو سمندر نے خود باہر پھینک دیا ہے، وہ حرام ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی حرمت کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ایک تفصیلی واقعہ ہے، سیف البحر کے نام سے وہ واقعہ مشہور ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ روانہ کیا۔ کہتے ہیں ہماری تعداد تقریباً 300 کے قریب تھی۔ تو ہم جب جا رہے تھے، سفر اتنا لمبا ہو گیا کہ ہمارے پاس جو کھانا پینا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اتنا ختم ہو گیا کہ ابو عبیدہ بن جراح نے اعلان کیا کہ بھائی جس کے پاس جو کچھ بچا ہو وہ باہر کر دو، وہ لے آؤ۔ کہتے لوگوں نے اپنے تھیلوں میں سے کسی نے کھجور نکالی، کسی نے پنیر کا کوئی ٹکڑا تھا، روٹی کا ٹکڑا تھا، جو کچھ تھا۔ پھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہمارے درمیان وہ سب برابر برابر تقسیم کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی ختم ہونے لگا تو 2 کھجور روزانہ دیتے تھے۔ 2 کھجور جب کم پڑ گئی تو 1 کھجور دیتے تھے۔ تو 1 کھجور جب دیتے تھے، کھجور کو ہم کھاتے تھے اور اس کی گٹھلی کو چوستے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب یہ بھی ختم ہو گئے تو ہم نے پتے کھانا شروع کر دیے۔ تابعی پوچھتا ہے اس صحابی سے کہ آپ کو 1 کھجور سے کیا ہوتا تھا پورے 24 گھنٹے میں؟ کہتے ہیں کہ اس کا ہمیں تب احساس ہوا جب وہ بھی ختم ہو گئی۔ یعنی 1 کھجور سے کیا ہوتا ہے، یہ سوال، اس کا جواب ہمیں تب ملا جب وہ 1 کھجور بھی ختم ہو گئی۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ 1 کھجور سے بھی کچھ ہوتا ہے۔ تو بعد میں ہم نے پتے کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھاتے تھے۔ ہماری جو قضاء حاجت ہے وہ مینگنیوں کے شکل میں ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا سمندر کے کنارے پر ہمیں ایک پہاڑ نما ایک سیاہی نظر آئی۔ ہم نے کہا کوئی کالی چیز ہے، کوئی پہاڑ ہے۔ تو کہتے ہیں جب ہم اس کے پاس چلے گئے، وہ ایک مچھلی تھی جس کو عنبر کہا جاتا ہے۔ وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ 1 مہینہ ہم وہاں رہے، ہم اس میں سے کھاتے رہے، اور اس کے جو تیل ہے اس سے اپنے جسم کو جو ہے نا وہ جسم کے اوپر لگاتے تھے، مالش کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم موٹے تازے ہو گئے اور صحت مند ہو گئے۔ کہتے اس کی پسلی کو ہمارے امیر نے ابو عبیدہ بن جراح نے اٹھا کر کھڑا کیا، پسلی کو زمین پر ایسے کھڑا کیا، اور ہم میں سے جو سب سے اونچے قد والا آدمی تھا اس کو بلایا، اور سب سے اونچا گھوڑا جو ہے اس کو منگوایا۔ اس گھوڑے پر اس بندے کو بٹھا کر کہا اس کے نیچے سے گزر جاؤ۔ تو وہ اس پسلی کے نیچے سے گزر گیا، اور اس کا سر اس پسلی کی ہڈی کے ساتھ نہیں لگا۔ اس کے جو آنکھ کا خول تھا، اس مچھلی کے آنکھ کا خول، اس میں کہتے ہیں ہم 6 سے 7 بندے تک بیٹھ سکتے تھے، اتنی بڑی مچھلی۔ کہتے ہیں کہ وہ مچھلی ہم نے 1 مہینے تک تقریباً کھائی 300 آدمیوں نے، اور پھر بھی ہمارے پاس اس کا گوشت بچا، ہم نے سکھایا اور اپنے ساتھ مدینہ لے آئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم نے یہ بات رکھی تو آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس کچھ ہے مجھے بھی دے دو، یہ تو اللہ کا رزق ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث سے کئی مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے۔ اس حدیث میں ایک تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مخلوق ہے، ہم جو سوچ رہے ہیں نا، یہ پچھلے قربانیوں کے دنوں میں ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے جب اونٹ نہر ہو رہے تھے، تو ایک بزرگ ہیں ہمارے جماعت کے بہت اچھے ساتھی ہیں، وہ مجھ سے کہہ رہے کہ یہ اونٹ جو ہے تقریباً حلال جانوروں میں سب سے زیادہ جسم والا، بڑے جسم والا جانور یہی ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے تو مخلوقات کا کوئی حساب ہمیں معلوم نہیں ہے۔ میں نے پھر یہ حدیث ان کو بتائی، میں نے کہا دیکھو اتنا بڑا جانور کہ پہاڑ جیسا لگ رہا ہے، کہ اتنی بڑی مچھلی ہے۔ تو میں نے کہا اس سے بڑھ کر تعجب کی بات میں آپ کو بتاؤں، کہتے ہیں آپ بتائیں۔ میں نے کہا یہ مچھلی اتنی بڑی ہے، اس کی خوراک کتنی ہوگی؟ 300 آدمی جب 1 مہینے تک اس کو کھا کے ختم نہیں کر سکے، اتنی بڑی مچھلی ہے، تو اس مچھلی کی خوراک ہمارے جیسے خوراک پر اس کا گزارا ہوگا؟ اتنی خوراک اس کی ہوگی۔ یہ خوراک کون دیتا ہے؟ صبح اور شام اللہ تعالیٰ اس کو یہ خوراک دے رہا ہے، اتنے وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ خوراک دے رہا ہے، اتنی اس کی خوراک ہے، اس کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا رزاق ہے، اس کے کتنے خزانے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ یہ مچھلی مری ہوئی تھی اور ان کو زمین پر پڑی ہوئی ملی، سمندر کے ساحل پر، انہوں نے اس کو کھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا رزق ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تو جو سمک طافی ہوتی ہے، تیرتی ہوئی مچھلی پانی کے اوپر مری ہوئی ہو یا سمندر سے باہر آ جائے، سمندر اس کو باہر پھینک دے، وہ بھی حلال ہے، اس کی حرمت کی کوئی دلیل قرآن سنت میں نہیں ہے۔ بعض فقہاء نے اس کو حرام کہا ہے، یہ اپنی طرف سے ہے۔ تو اس آیات کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہے کہ یہ حرام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ان کے جواب کے طور پر ہے کہ یہ جن چیزوں کو تم نے حرام سمجھا ہے یہ حرام نہیں ہے۔ حرام تو یہ 4 چیزیں ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اس نے تو حرام کر دیا تم پر مردار، والدم، اور بہتا ہوا خون۔ قرآن کی دوسری آیت میں اس کی تفسیر ہے او دما مسفوحا، جو خون جمع ہوا ہے جیسے کلیجی ہے، تلی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حلال ہے، یہ حرام نہیں ہے۔
اسی طرح جو خون جانور کے گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جب جانور ذبح کرتے تھے تو اس کو دھوتے نہیں تھے، جو اس کے ساتھ خون لگا ہوتا تھا وہ بہنے والا خون نہیں ہے، اسی کے ساتھ ہم تلتے تھے یا اس کو بھونتے تھے اور کھاتے تھے، تو وہ خون جو بہنے والا ہے وہ حرام ہے۔ فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، اور خنزیر کا گوشت جو ہے آج کل اس کے بارے میں بڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ ہمارے کئی غذاؤں میں اس کو شامل کیا جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے ہم اس کی چربی کھا لیتے ہیں، کئی چاکلیٹس میں، کئی قسم کے کریمز میں، یہ جو عام طور پر امپورٹڈ چیزیں ہوتی ہے ان میں باقاعدہ اجزاء لکھے ہوتے ہیں اور ان اجزاء کے اندر یہ جز شامل ہے، کیونکہ سور کے اندر چربی بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے اور اس چربی سے کوئی نہ کوئی منافع اٹھائے جاتے ہیں، تو بہرحال ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ خنزیر کا گوشت کے اندر چربی بھی داخل ہے، اس کی ہڈیاں بھی داخل ہے، یہ سب حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کے نام کو پکارا گیا ہو، کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے یا ویسے ہی کھانا پیش کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں کے نام پر، لوگ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام پہ کھانے پیش کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، کسی بزرگ کے نام پر کوئی جانور ذبح کرتے ہیں، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی سبیلیں، غیر اللہ کے نام کے جانور ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام پر لوگوں کو کھلانا، یہ سب حرام ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے۔ فمن اضطر غیر باغ، بس جو مجبور ہوا، اضطرار کہتے ہیں انسان کا مجبور ہو جانا، غیر باغ نہ ہو وہ بغاوت کرنے والا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ حکومت اسلامی سے بغاوت کر کے بھاگنے والا نہیں ہے کہ اس کو شہر میں کچھ نہیں مل رہا اب وہ مردار کھانے پر مجبور ہوا، ایسی بغاوت کرنے والا نہ ہو۔ اور باغی کا مطلب دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے بغاوت کرنے والا نہ ہو، یعنی وہ حرام کو حلال سمجھ کر کھانے والا نہ ہو۔ جو مجبور ہوا اس چیز کو اپنے لیے حلال نہ سمجھے، حرام سمجھ کر مجبوری کی وجہ سے کھا سکتا ہے۔ ولا عاد، نہ تجاوز کرنے والا ہو، عاد کہتے ہیں تجاوز کرنے والے کو، جو تجاوز کرتا ہے کھانے میں، ضرورت نہیں ہے، ضرورت پوری ہو گیا مزید کھاتا ہے تو یہ تجاوز کرنے والا ہے۔ تو فرمایا جو مجبور ہوا، محتاج ہوا، غیر باغ، نہیں ہے وہ بغاوت کرنے والا۔ اور باغی کا ایک اور معنی ہے تلاش کرنے والا، یعنی وہ حرام کے پیچھے پڑا ہوا تلاش کرنے والا نہیں ہے، بس اس کی مجبوری بن گئی، بھوک کی وجہ سے وہ مر رہا ہے تو اپنے کمر کو سیدھا کرنے کے لیے، اپنے اندر زندگی کے رمق کو باقی رکھنے کے لیے وہ اتنا کھا سکتا ہے جس سے وہ اپنا گزارا کر سکے اور حلال کھانے تک وہ رسائی حاصل کر سکے بس۔ ولا عادن، تو تجاوز بھی نہ کرے کھانے میں، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، مجبوری کی وجہ سے۔ اور اسی سے یہ قاعدہ اخذ کیا جاتا ہے الضرورات تبیح المحظورات، جو ضرورتیں ہیں وہ حرام چیزوں کو جائز بنا دیتی ہے۔ اگر کوئی ایسی مجبوری بنتی ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، لیکن ایک ہماری مجبوری ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں سود کھانا مجبوری ہے، اب مجھے گھر لینا ہے، گھر میں رہنا ہے، سود پر پیسے نہیں لوں گا تو گھر کہاں سے آئے گا؟ آپ بھائی جس گھر میں آپ کا گزر بسر ہو سکتا ہے، سر اپنے چھپائے ہے، اپنے بچوں کا سر چھپائے، بس کافی ہے، لازمی نہیں کہ آپ بنگلہ لے لیں۔ کہتے ہیں گاڑی بھی ایک ضرورت ہے، جن کے پاس گاڑی نہیں ان کی بھی زندگی گزر رہی ہے، تو یہ ضرورتیں نہیں ہیں، یہ سہولتیں ہیں، ان کو کہتے ہیں کمالیات، یہ لگژری چیزیں ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چھوٹ نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا اگر خطرہ ہو، زندگی خطرے میں ہو، تو پھر اس صورت میں مجبوری ہوتی ہے۔ تو فرمایا فلا اثم علیہ، اس پر گناہ نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو مجبوری کی وجہ سے اگر کسی نے کھا لیا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اس پر رحم کرے گا۔ انما حرم، بے شک اللہ نے تو حرام کر دیا ہے، علیکم، تم پر، المیتۃ، صرف مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ، اور جس پر آواز بلند کیا جائے، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، فمن اضطر، پس جو مجبور ہوا، غیر باغ، نہیں ہے وہ بغاوت کرنے والا یا تلاش کرنے والا، ولا عاد، اور نہیں ہے تجاوز کرنے والا، فلا اثم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں اس پر۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور، بہت بخشنے والا، رحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔